آج کے دور میں اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو ڈپریشن کی کیا وجوہات ہیں جو آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں، جو بچوں میں بھی ہیں اور بڑوں میں بھی ہیں؟ ڈپریشن کی مختلف قسم کی وجوہات ہیں۔ اگر آج کل کے دور کی بات کریں تو جیسے نفسا نفسی کا دور ہے، بہت لائف فاسٹ ہے، لوگوں پہ رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سٹریسز اتنی زیادہ ہیں کہ ہر ایک شخص ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، کسی کے پاس رک کے ٹھہر کے اپنے آپ کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو ڈپریشن کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ آج کل جو ڈپریشن کی سب سے بڑی ہے وہ ہے ریلیشن شپ کے معاملات، کہ آج کل ہمارے رشتے بڑے بنیادی اور بناوٹی ہو گئے ہیں، سوشل سپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے زندگی کی محرومیاں، ناکامیاں، پریشانیاں زیادہ لوگوں کو ہٹ کر رہی ہیں کیونکہ سپورٹ نہیں ہے ریلیشن شپ کی، بڑے بناوٹی سے تعلقات ہو گئے ہیں۔ دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگوں میں آج کل رجحان پایا جا رہا ہے کہ لوگ سیڈنٹری لائف کی طرف آ رہے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، پھر کچھ سوشل لائف اتنی نہیں ہے، پلس جو پرائمیریلی سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ آج کل کی جو لائف کی زندگی کی تلخیاں ہیں اور لوگوں کو جو پاس کے ٹراماز ہیں، کوئی شخص ہے زندگی میں تو اس کو اس کی زندگی میں ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک نہیں چلتی، کوئی حالات و واقعات ہر ایک کے کچھ خراب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ریزالو کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ حالات و واقعات کے کشمکش میں پھنسے رہتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور پہ ان کو ڈپریشن وغیرہ کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ ڈپریشن عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ فیملیز میں ہوتا ہے، جن کے جو بڑے ہیں ان کو اگر ڈپریشن ہے تو زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھی ڈپریشن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک بڑی وجہ آپ یہ سمجھتے ہیں جو سوشل میڈیا پر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں، ہم ان کی لائف سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ ایک دم سے اتنی لگژری لائف لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر بچے خاص طور پر اب بہت زیادہ اس کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیتے ہیں اور پھر ماں باپ سے فرمائشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو اب ارلی ایج میں بچے جو ہیں وہ پھر ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ جی بالکل، آج کل چائلڈ ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ پہلے تو اتنا زیادہ نہیں تھا، بڑوں میں ہوتا تھا اڈلٹ میں، لیکن آج کل ٹو دی امیز، ٹو ایون مائی امیز، کہ بچوں میں بھی ڈپریشن کافی زیادہ کامن ہے۔ جہاں تک آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تو بالکل یہ ایک فیکٹر ہے۔ اچھا، جہاں تک انسپیریشن کا تعلق ہے تو انسپیریشن ایک پازیٹیو سینس ہے نا، کہ ہم کسی چیز سے انسپائر ہو کے ورک کرتے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، کمیٹڈ ہوتے ہیں اچیو کرنے کے لیے، دیٹس سم تھنگ ایلس۔ اب اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کے ایڈورس افیکٹ کی تو جیسے آپ نے ذکر کیا، بالکل لوگوں کو یہ لگتا ہے کسی دوسرے شخص کا سوشل میڈیا دیکھ کے کہ شاید اس کی لائف میں سارا کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور میری لائف میں ٹھیک نہیں چل رہا۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سوشل میڈیا پہ ہم صرف وہی چیز اپلوڈ کرتے ہیں جو پریزنٹیبل ہوتی ہے، پوری لائف کا ایک چھوٹا سا ایک پارٹ، ایک سیگمنٹ۔ دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے، اس سے پھر ہوتا ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی کہ باقی لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، میری کوئی گاڑی چھوٹ گئی ہے، شاید میں کوئی ٹھیک طرح سے انجوائے نہیں کر رہا یا کر رہی لائف کو، یا میری لائف میں پریشانی ہے۔ کمپیریزن ڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک احساس محرومی اور احساس ناکامی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس سے کیا ہوتا ہے، پھر کانفیڈنس کم ہوتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس میں انسان چلا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہوگی سٹریس۔ اب جب سٹریس، جس کو ہم تناؤ کہتے ہیں، جس کی ابھی آپ نے بات کی، وہ ایک لائف میں نارمل روٹین میں ہوتا ہے کہ کوئی ریلیشن شپ کا مسئلہ ہو گیا، کوئی جاب میں مسئلہ ہو گیا، کوئی بزنس میں ہو گیا، کوئی کسی سے کانفلکٹ ہو گیا، تو سٹریس وغیرہ آتی رہتی ہے۔ اب اگر ایک سٹریس لانگ ٹرم ہو جائے، یعنی کہ بغیر وجہ کے ہو جائے، اور ایک شخص کو زندگی میں بار بار سٹریسز سے گزرنا پڑے، تو بعض اوقات یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی بیماری میں بدل جاتی ہے۔ تناؤ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک وقتی کیفیت ہے، اور یہ بعض اوقات تھوڑا سا پازیٹیو بھی ہوتا ہے کہ جیسے لائف میں کچھ برے واقعات ہوئے، کوئی مسئلے مسائل ہو گئے، ہم ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ یہ وقتی کیفیت ہے۔ ہر ایک انسان جس کے ساتھ بھی کوئی لائف میں برا ہوگا یا چیلنجز آئیں گے، اس کو تو برا تو لگے گا، اس کو ہم سٹریس کی کیفیت کہتے ہیں، یہ بالکل نارمل ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ضرورت سے زیادہ سٹریس لیتا ہے، تناؤ، تو اس کے پھر کیا ہوتا ہے، وہ ڈپریشن کی طرف، وہ عام طور پہ ڈپریشن کی طرف تو جا ہی سکتا ہے، لیکن اس کی نا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو جسمانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، کیونکہ پہلے آپ دیکھیں گے پہلے کے دور میں اتنے زیادہ بیماریاں نہیں تھی۔ آج کل ہر دوسرے بندے کو، کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، کسی کو ڈائبٹیز، یہ جو بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن ہے، دل کی بیماریاں، مسل کی بیماریاں، کرونک ڈس آرڈر بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کرونک سٹریس ہے، کیونکہ جب آپ دیکھیں نا دوائیاں اچھی آ گئی ہیں، سائنس نے ترقی کر لی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری بیماریاں کم ہوں، یہ چیزیں کنٹرول ہونی چاہیے، لیکن بڑھ اس لیے رہی ہیں کہ سٹریس لیول بڑھ رہا ہے لوگوں کا، اس کے بعد ڈپریشن ہو رہا ہے، اور یہ جو ذہنی و نفسیاتی
مسائل ہوتے ہیں، تناؤ ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہو گیا، یہ جسمانی بیماریوں کو انوائٹ کرتے ہیں، یہ گیٹ وے ہے ٹو. اچھا، جس طرح سے اب آپ نے تو ہمیں وہ کلیئر کر دیا کہ جو سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، لیکن کیا ہمیں کرنا چاہیے یا ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن سے نہیں یہ کنٹرول ہوتا کہ ان کا جو سٹریس ہے وہ ڈپریشن میں کنورٹ نہ ہو؟ جی، یہ بڑا آپ نے اچھا کوسچن کیا کہ کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنی سوشل لائف کو امپروو کرنا چاہیے. دیکھیں، اکیلے زندگی نہیں گزاری جا سکتی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے لوگ ٹاکسک ہیں، لوگ میرے خلاف ہیں. جیسے بھی ہیں، ابھی اکیلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا. آپ کو ایک اچھا سوشل سرکل آپ کا ہونا ہی چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ آپ کو فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ ایکسرسائز کریں، اور کچھ نہیں تو واک کر لیا کریں. وہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے جس سے آپ کا جو سٹریس ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. اس کے بعد تو کچھ اور ہم نے لائف سٹائل چینجز کرنے ہیں جس سے آپ کا سٹریس جو ہے وہ ڈپریشن میں نہ بدلے. وہ کیا ہے؟ بڑے آسان سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو نا آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سارے وہ سوچتے ہیں نیگیٹو تھاٹس میں رہتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس میں بغیر وجہ کے. سارے لوگ میرے خلاف ہیں، میری قسمت ہی ایسی ہے، میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے، لوگ میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میں ہی کوئی قصوروار ہوں. ایسے تھاٹس جو ہیں یہ ہمارے سیلف کانسیپٹ کو خراب کرتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ جنریٹ کرتے ہیں، جس سے پھر لیک آف کانفیڈنس، انفیریورٹی کمپلیکس اور سٹریسز وغیرہ ہوتے ہیں. اس کی بجائے آپ یہ سوچا کریں کہ ٹھیک ہے، مسئلے ہیں تو سب کو مسئلے ہوتے ہیں، مجھے بھی ہیں، میں اوور کم کر لوں گا. میرے ساتھ کوئی زندگی میں کوئی زیادہ معاملات نہیں ہیں. ہر ایک کو زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہی ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے اور کس طرح سے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے؟ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کنٹرول کر کے. عام طور پہ لوگ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوتی. بائی دا وے پھر ان کو لگتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے. حالانکہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی اپنے ہمیں تھاٹ پروسیس کلیئر کرنا ہے اگر ڈپریشن اور سٹریس سے بچنا ہے، کہ زندگی میں، اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ایکسپیکٹیشنز فلفل ہوئی ہوں. ہر ایک کی ہرٹ ہوتی ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس کی لائف بڑی اچھی ہے، کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں. کمپیریزن ہمیں ڈرا نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ کون ہے دنیا میں جس کو سب کچھ ملا، مجھ کو سب کچھ ملا، بس ملے ایک تم نہیں. تو بات یہ ہے جی کہ جس کو سب کچھ بھی مل جاتا ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی، خامی، محرومی رہ جاتی ہے. تو کبھی بھی پرفیکشنسٹ نہیں ہونا، اپنے آپ کے بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالنا. کسی بھی چیز کو کرنے کا ریلیکس ہو کے، ایزی ہو کے کام کریں، اور پرفیکشنسٹ ٹینڈنسی سے بچیں. یعنی کہ ایکسپیکٹیشن سب کی ہرٹ ہوتی ہیں، آپ کی بھی ہوگی تو کوئی نہیں. اپنے آپ کو غیر ضروری طور پہ ذہنی اذیت میں انوالو نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اب میرا خیال ہے بات ہماری جا رہی ہے کچھ اوور تھنکرز کی طرف. جو لوگ اوور تھنکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے پھر کیا انہیں کرنا چاہیے؟ جس طرح اب نوجوان نسل ہے اس میں ذہنی دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، منفی جو خیالات ہیں وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں. والدین کو یا پھر ٹیچرز کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، والدین اور ٹیچر کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، ہم ڈگریز بھی سکھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، ایوری تھنگ کر رہے ہیں. لیکن ہم اس چیز کو بھول رہے ہیں شاید کہ ایجوکیشن کا ایک جو بگر پارٹ ہے وہ ہے پرسنل گرومنگ اور ڈیولپمنٹ. بالکل. ہم بہت بڑی بڑی ڈگریز لے لی، پروفیشن میں بہت آگے چلے گئے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ خود کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر کوئی سٹریس آ جاتی ہے تو اوور تھنکنگ کرنی ہے یا اس چیز سے نکلنا کیسے. جس سے ہوتا یہ ہے کہ بڑے سکسیسفل لوگ ہیں میرے پاس کلینک میں بھی آتے ہیں، سپر سکسیسفل لوگ، لیکن ڈپریشن میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سکسیس اچیو کر لی، بڑی ایجوکیشن بھی لے لی، خود سے ڈیل کرنا ایجوکیشن سسٹم نے سکھایا ہی نہیں. جیسے آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ ٹیچر اور پیرنٹس کا کیا رول ہے. پیرنٹس کو چھوٹی عمر سے ہی بچوں کی گرومنگ اور ٹریننگ کرنی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ زندگی میں اگر مسئلے آ گئے ہیں تو اس کو ذہنی طور پہ ہینڈل کیسے کرنا ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور ٹیچر پھر بچوں کی ٹریننگ کریں کہ لائف سکل ہمیں بچوں کو اپنوں کو سکھانی ہے، تاکہ جتنے بھی زندگی میں مسئلے آئیں. دیکھیں، ایک چیز سمجھیں کہ آپ کے مسئلے آپ کے ہیں، ہر شخص کے مسئلے اس کے ہیں، اس نے خود ہی ہینڈل کرنے ہیں. پلیٹ میں رکھ کے آپ کو کسی نے مسئلے نہیں سالو آپ کے کرنے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کا مینٹل میک اپ ہونا چاہیے، آپ کی مینٹل گرومنگ تھنکنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ کیسے میں نے اوور تھنکنگ سے بچنا ہے اور چیزوں کو ریئلسٹک پرسپیکٹیو میں اپنے آپ کو اذیت دیے بغیر مینیج کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا. بہت شکریہ. ماہر نفسیات ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے.